ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیون شریف میں حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے دامن سے جڑی تاریخی الٹی بستی کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ اس قلعے کو حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے الٹا کیا تھا یا اس قلعے کو حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا۔ ویڈیو سے قبل اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ آل پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو مل سکے۔ سیون شریف میں حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر کی درگاہ کے دامن سے جڑی تاریخی الٹی بستی ایک پر اسرار حیثیت و منفرد مقام رکھتی ہے۔ الٹی بستی سے جڑی بہت سی لوگ داستانیں منسوب ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر کے مرید خاص حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کی داستان ہے، جس پر ایک عام فہم یقین نہیں کر پاتا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کہاوتیں وجود میں آئی ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مشہور جملہ جو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج، اس جملے کی حقیقت بھی سیون شریف سے جڑی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ شہر سیستان کے مختلف ادوار طے کرتا ہوا سیون تک پہنچا ہے۔ سیون سے جڑی ایک ایسی ہی لوک داستان جس کو معروف صوفی بزرگ حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر کی نسبت سے ہے۔ صوفیاء کرام کی کتب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر کی آمد سے پہلے سیوستان میں ایک ہندو راجہ جیسر جی کی حکمرانی تھی، مگر وہ راجہ چوپٹ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک انتہائی ظالم اور عیاش راجہ تھا اور اس سے اس کی رعایا، جس میں ہندو مسلمان دونوں ہی شامل تھے، انتہائی پریشان تھے۔ اس وقت یہ مقولہ مشہور ہوا تھا، اندھیر نگری چوپٹ راج، اور لوگ راجہ کی حکومت کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ راجہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ کسی ایسے مسیحا کی تلاش میں تھے کہ جو کہ انہیں بادشاہ کے مظالم سے نجات دلائے۔ بادشاہ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر رکھا تھا، اس لیے باوجود تنگ ہونے کے کوئی بھی راجہ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی قلعے کے سامنے ایک فقیر سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ، جو ہر وقت یہ نعرہ لگاتا رہتا تھا کہ بہت جلد ظالم بادشاہ سے نجات ملے گی، میرا مرشد آ رہا ہے، مرشد آ رہا ہے۔ یہ سن کر چوپٹ راجہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر بودلہ کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیں، جنہوں نے راجہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر بودلہ کو فوری طور پر قید خانے میں ڈال دیا۔ مگر قید تنہائی کے خوف کے بغیر بودلہ نے قید خانے میں بھی مرشد آ رہا ہے اس بات کی خبر بھی بادشاہ تک پہنچائی گئی، تو اس نے اپنے نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے یہ قلعہ اور آپ کی حکومت اب قائم رہنے والی نہیں ہے، جس پر راجہ چوپٹ نے انتہائی ظالمانہ فیصلے کے طور پر حکم دے کر بودلہ بہار کو ذبح کروا دیا۔ جیسے ہی یہ خبر حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، انہوں نے جلالی انداز میں اپنا کشکول الٹا زمین پر پٹخا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ مضبوط قلعہ پلٹ گیا، جس کے بعد یہ روایت مشہور ہے کہ بادشاہ کو اس کا غرور، تکبر اور لوگوں پر کیے جانے والے ظلم و بربریت کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ اس ظالم بادشاہ کا غرور و تکبر نیچا ہو جائے۔ ان کی اس دعا کے ساتھ ہی بادشاہ کا مضبوط اور عالیشان قلعہ الٹا ہو گیا اور اس میں موجود لوگ آنے والی اس اچانک قیامت کے سبب ہلاک ہو گئے، جس کے بعد نہ صرف یہ قلعہ بلکہ پوری بستی جو کہ سیون شریف میں حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، صدیوں بیت جانے کے باوجود آج بھی اس معدوم ہوتے قلعے کے آثار موجود ہیں، اور حضرت سیدنا لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آنے والے زائرین نہ صرف مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں بلکہ عبرتناک انجام کو پہنچنے والی اس بستی، جس کے اب صرف خد و خال موجود ہیں، کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ
عبرت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، لوگوں کو مظالم سے نجات دلانے کے لیے راجہ کے قلعے کو الٹا کرنے کے لیے بددعا دی تھی، اور جس کے بعد سیون سے نہ صرف مظالم کا خاتمہ ہوا بلکہ ظالم و جابر بادشاہ کی پوری بستی اور قلعہ پلٹ گیا، جو کہ آج بھی لوگوں کے لیے دیدہ عبرت بنا ہوا ہے اور جسے دیکھنے کے لیے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ تاہم تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ سیون کا یہ تاریخی قلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے، کیونکہ 326 قبل مسیح میں سیون کا حکمران